ایک طرف سابق وزیر اعظم عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی ہے تو دوسری طرف سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے بیٹے عدالتوں سے اشتہاری ہونے کے باوجود آج نہ صرف وطن واپس پہنچے بلکہ انہیں سخت سیکیورٹی میں عدالتوں کی بجائے جاتی عمرہ لے جایا گیا۔ گزشتہ دنوں اسلام آباد کی احتساب عدالت نے العزیزیہ فلیگ شپ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں حسن نواز اور حسین نواز کے وارنٹ گرفتاری کی معطلی کی درخواستیں دائر کر دی تھیں۔ 8 مارچ کو احتساب عدالت نے حسن نواز اور حسین نواز کے دائمی وارنٹ گرفتاری معطل کر دیے تھے۔ ان کا اشتہاری کا سٹیٹس بھی ختم کر دیا گیا تھا۔ آج بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ پہلے پہل تو فرمائیے گا، 19 رکنی کابینہ کی تشکیل پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں بھی اور ذمہ داریوں سے علیحدہ بھی نظر آ رہی ہے۔ بڑے سخت ترین چیلنجز ہیں پی ایم ایل این کے لیے، اینڈ the biggest of them is a credibility crisis۔ یہ بوجھ اٹھانے کی سخت ہے آپ میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں دعوت دینے کا۔ دیکھیے، ہماری پوری کوشش تو یہ پہلے بھی رہی ہے اور آج بھی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جن کے پاس ابھی کچھ کانسٹیٹیوشنل پوزیشن جو ہیں وہ چلی گئی ہیں اور مزید ابھی جائیں گی، وہ جو آپ کا ایگزیکٹو پارٹ آف دا گورنمنٹ ہوتی ہے وہ آپ کی کیبنٹ ہوتی ہے اور چیف ایگزیکٹو آپ کے پرائم منسٹر ہوتے ہیں، تو وہ اس میں بھی کولیشن گورنمنٹ کا حصہ بنے اور باقاعدہ وزارتوں میں اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ ابھی کچھ کابینہ کی تشکیل میں تھوڑی تاخیر ہوئی، اس کی بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ پیپلز پارٹی سے درخواست کی گئی ہے۔ کابینہ کا پہلا مرحلہ ابھی مکمل ہو چکا ہے اور دوسرا مرحلہ ابھی باقی ہے۔ دوبارہ یہ کوشش کی جائے گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس بات پہ آمادہ کیا جائے کہ وہ کابینہ میں اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ یہ تو اب ہوپ فلی پیپلز پارٹی اگلے مرحلے میں اگر آپ لوگ منا سکے تو منا لیں، لیکن ان دا پروسیس جو پہلے مرحلے میں کچھ اپوائنٹیز ہیں بہت تنقید ہو رہی ہے۔ محسن نقوی صاحب کو وزیر داخلہ بنایا گیا کہ آپ کی جماعت میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا کہ جسے وزیر داخلہ کا عہدہ دیا جا سکتا، رانا ثناء اللہ کو ہی بنا دیا جاتا۔ تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ محسن نقوی غیر آئینی اور غیر قانونی مشیر داخلہ ہیں۔ غیر آئینی اور غیر قانونی وزیر اعظم سے سوال ہے کہ کہاں گئی قانون کی بالادستی؟ قانون اور عدالتوں کی بالادستی ہوگی تو ملک آگے چلے گا نا ڈاکٹر صاحب؟ انتظامی امور کے حوالے سے بہتر سمجھا گیا کہ ان کی سابقہ انتظامی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے انہیں یہ ذمہ داری دی جائے۔ وہ ایک بہترین منتظم کے طور پہ انہوں نے نگراں وزیر اعلیٰ کی ذمہ داریاں ادا کی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ جو چیلنجز اس وقت ملک کو درپیش ہیں اس میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ یہاں بطور وزیر داخلہ بھی بہترین کام کریں گے۔ اور ڈاکٹر صاحب، میاں صاحب کے صاحبزادے حسن و حسین بھی واپس آ گئے ہیں۔ دلچسپ نہیں ہے کہ جیسے ہی مسلم لیگ نواز کی حکومت بنی ہے دونوں بھائی پاکستان آئے ہیں، اور کیا یہ ان دا پروسیس جو آپٹکس ہیں، ہاؤ ڈز دیٹ فیئر فار یور گورنمنٹ؟ کیونکہ کیا یہ زیادتی نہیں کہ خان صاحب سمیت دیگر قیدیوں کو رمضان کے مہینے میں اپنے پیاروں سے ملنے کی اجازت نہیں ہے؟ اگر دونوں بھائی واپس آئے ہیں تو عدالتوں سے عارضی ریلیف لے کے آئے ہیں، اور اگر ان کے خلاف کوئی مقدمات ہوں گے تو وہ ان کا سامنا کریں گے، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ عمران خان کے دور میں ایک آپ یہ کہیں کہ اندھی تلوار تھی جو پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کے سروں پہ چلائی گئی، اور آج اگر عمران خان صاحب پابند سلاسل ہیں تو وہ عدالتی فیصلوں کی وجہ سے ہیں، اور انہیں بہت سارے مقدمات میں ریلیف ملا بھی ہے۔ عمران خان صاحب کو پاکستان کی عدالتوں نے وہ ریلیف بھی کیا تو شاید ہی پاکستان میں کسی سیاستدان کو ملا ہو کہ موجودہ مقدمات جو سامنے ان میں بھی ضمانت، جو سامنے نہیں ہے ان میں بھی ضمانت، اور آئندہ اگر ایک ہفتے میں کوئی مقدمہ درج کیا جائے گا اس میں بھی ضمانت۔ ایسا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو کوئی انصاف نہیں ملا، ابھی بھی مکمل انہیں اس بات کے اوپر اعتماد ہونا چاہیے کہ جو مقدمات جن کے بارے میں ابھی وہ عدالتوں میں چاہ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ انہیں وہاں سے انصاف ملے گا اور وہ ٹھیک، مگر سر ملیں گی تو رہا ہو جائیں گے۔ اڈیالہ جیل میں دہشت گردی کے خطرے کے پیش نظر خان صاحب سمیت قیدیوں کی جو ان سے ملاقاتیں ہیں ان پہ 2 ہفتوں کی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ یہ اڈیالہ جیل پر ہی پوچھ رہی تھیں ابھی شاندانہ صاحبہ، دہشت گردی کا خطرہ کیوں ہے، ادھر ہی کیوں منڈلا رہے ہیں، اور کیا بہتر نہیں تھا کہ سیکیورٹی کو بہتر کر لیا جاتا؟ پابندی عائد کرنے سے تو یہ تاثر ملے گا کہ حکومت بدلہ لے رہی ہے۔ پاکستان میں اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں کہ اس سے پہلے جیلوں پہ باقاعدہ حملے ہوئے ہیں، جیل میں قیدی فرار ہوئے ہیں، جیلیں توڑی گئی ہیں، اور ایک بہت ہائی پروفائل شخصیت ہے عمران خان صاحب، ان کی جان و مال کی تحفظ کی ذمہ داری حکومت کی ہے، اور خدا نخواستہ اگر انہیں معمولی سا بھی نقصان پہنچے تو اس سے جو تاثر قائم کیا جائے گا اس کا آپ اندازہ لگائیں کہ پورے پاکستان میں اس طرح کی ایک فضا بنے گی، اور یقیناً یہ کہا جائے گا کہ اس کے پیچھے بھی شاید ان کے مخالف کوئی سیاسی جماعت یا جو حکومت میں اس وقت جماعتیں موجود ہیں ان کا عمل دخل ہے۔
تو لہٰذا ان کی جو جان کی حفاظت ہے، ان کی جو سیکیورٹی ہے، وہ ایک اولین ترجیح رکھتی ہے گورنمنٹ کے لیے، اور تاثر تو گورنمنٹ کے بارے میں بنتے رہتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ان کی جان کی حفاظت اور ان کی سیکیورٹی یہ ہماری پرائم پرائیورٹی ہے.